الله أكبر لا إله إلا الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ ذوالجلال کا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. نعمت ایمان سے نوازا ہے. ایمان کی دولت اس دن سے میری اور آپ کی جھولی میں ڈال دی ہے جب میں نے اور آپ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی. اللہ ذوالجلال کے میرے اوپر لاتعداد احسانات ہیں. ان احسانوں میں سے سب سے قیمتی انعام یہ ہے کہ میں اور آپ اسلام، دین اسلام اور ایمان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مجھے اس انداز سے اس اسلام کی قدر کرنی چاہیے تھی اور اس ایمان کو سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا تھا اور اس کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اعلان کرنا تھا. وہ عقیدت اور محبت میری اس ایمان و اسلام کے ساتھ نہیں ہے. روٹین میں دیکھا دیکھی جس طرح لوگ کرتے ہیں، میں بھی بس صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس اسلام سے اپنی نسبت کی حد تک اور صرف اس حد تک کہ میرا اس اسلام سے تعلق جڑا رہے اور لوگ مجھے مسلمان کہتے رہے، لیکن اس اسلام کی حقیقی روح اور اسلام سے جو لذت اور چاشنی مجھے ایمان سے ملنی تھی وہ میرے پاس موجود. یہی وجہ ہے کہ آج مسجدوں میں نمازی نہیں ملتے. یہی وجہ ہے کہ آج سچ بولنے والا تاجر نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ آج ایمانداری سے ڈیوٹی کرنے والا شخص نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ آج رمضان کے روزے کوئی رکھنے کو تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج حقوق العباد کو پورا کرنے کا ڈر نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے میرے پاس فرصت نہیں اور مجھے ان چیزوں میں سرور نہیں ملتا اور لذت نہیں ملتی، اس لیے کہ میں اسلام کو گہرائی کے ساتھ سمجھے نہیں اور دیکھے. جو لوگ اس کی تہ تک پہنچ چکے تھے، جن کے سینے میں یہ اتر چکا تھا، جن کے ہوش کے اندر یہ پیوست ہو چکا تھا، جن کے خون کے اندر یہ چلتا تھا، انہیں اپنے جسم کے ٹکڑے کروانا تو برداشت کر لیے،
اپنے بچوں کی جدائی تو گوارا کر لی، اپنے گھر مال اور دولت کو قربان کرنے گوارا کر لیا، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آ رہی۔ ذرہ برابر بھی، بال کی نوک کے برابر بھی انہوں نے اپنے حواس قائم رکھتے ہوئے اور سوچتے سمجھتے ہوئے، عقل و دانے سے کام لیتے ہوئے، سب کچھ چھوٹتا ہے تو چھوٹ گیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑنا گوارا۔ آج اس کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیے کہ میں کتنے موقعوں پہ جان بوجھ کے اسلام کو گھیرا کروا لیتا ہوں، اسلام کو ڈال کر اسلام کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں، لیکن اپنی روٹین، اپنا ماحول، اپنا لالچ، اپنی دنیا، اپنا کاروبار، اپنا معاملہ، اپنی برادری، اپنا خاندان، اس کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن اسلام اور ایمان کی فکر چند روپوں کی خاطر یا چند ٹکوں کی خاطر یا معمولی تعلق کی خاطر، مجھے پتہ ہے کہ میری یہ خیانت ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں رب رسول کو ناراض کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں شریعت کی حد توڑ رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ میں اپنی عاقبت کو برباد کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس کا فائدہ مجھے عارضی طور پہ ملے گا، یہ مجھے کل قیامت کے دن یہ تعلق کام نہیں آئے گا، لیکن میں عملاً جان بوجھ کے اللہ جلال کو ناراض کرتا ہوں، شریعت کو توڑتا ہوں، فرض کو چھوڑتا ہوں، واجب کو ترک کرتا ہوں، حرام کا ارتکاب کرتا ہوں، دامن کو آلودہ کرتا ہوں، اللہ جلال کی ناراضگی کا سبب بنتا ہوں، اور اپنے حبیب، اپنے رسول، اپنے ہادی، اپنے مرشد حضور کے طریقے اور سنت کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کی وجہ اس اسلام کی جڑیں میرے دل کے اندر مضبوط، اگر یہ میرے دل میں اترا ہوتا اور میرے سینے میں اترا ہوتا، میرے رگوں پہ میں اترا ہوتا اور میرے اندر سرائت کیا ہوتا، تو پھر میں اللہ اکبر کبیرہ، میری سب سے پہلی اور بنیادی ترجیح اور سب سے پہلا چوائس اور فرسٹ چوائس اور سب سے پہلی ترجیح، اولین ترجیح اور پہلے نمبر پہ اگر رکھتا تو کس کو رکھتا؟ اسلام۔ اور لیکن آپ اپنے ماحول کو دیکھیے، اپنی روٹین کو دیکھیے، اپنے کام کاروبار کو دیکھیے، اپنے کفیل اور مدیر کو دیکھیے، اپنی تجارت کو دیکھیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رویے کو دیکھیے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات کو دیکھیے، اپنے باپ اپنے ماں کے ساتھ تعلق کو دیکھیے۔ ہر آدمی سوچ لے کہ کیا واقعی اگر ایسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں؟ جن لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم تھا، جو لوگ اس کی گہرائی تک جا چکے تھے، اللہ کی قسم کو دنیا کے مالی مفاد کو سامنے نہیں لاتے تھے، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں جنت ملے گی اس عمل پہ، اس نیکی پہ، جان قربان کرنے پہ، خون بہانے پہ، گلا کٹوانے پہ اللہ تجھ کو جنت دے گا۔ آگے صحابی کھجوریں کھا رہا تھا، اپنی جھولی میں کھجوریں لے کے ہلا رہا تھا اور کھجوریں کھا رہا تھا جنگ احد کے موقع پہ۔ کھجوریں کھاتے کھاتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس میدان میں اپنی جان قربان کرے گا تو اس کو جنت ملنے والی ہے، ورنہ وہ کھجوروں کو اپنی جھولی سے اڑیل کے پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کھجوریں کھاتے تو دیر ہو جائے گی اور جنت میں داخلے میں لیٹ کرتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل اللہ کی محبت سے بھی بھرے ہوئے تھے اور اپنے رسول کی محبت سے بھی لبریز تھے۔ سورۃ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی آیت کے حوالے سے چند باتیں آپ بھائیوں سے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کتنی چیزیں جی گنتی یاد ہے؟ 8 ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ کتنی ہوگی؟
آٹھ چیزیں. احب الیکم من اللہ و رسولہ. اس جملے میں غور کرنا، اگر یہ آٹھ چیزیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ اور تمہارے بھائی، تمہارے مال، تمہاری تجارت اور تمہارے گھر، تمہارے، پھر سنیے گا، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری تجارت، تمہارا خاندان اور تمہارا مال اور تمہارے گھر، تمہارے مسکن، تمہاری رہنے کی جگہ. کتنی چیزیں؟ آٹھ چیزیں. اللہ تعالیٰ آٹھ چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، آٹھ چیزوں کا بیان کر کے فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ. اگر یہ آٹھ چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی، تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہوگی یا اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوگی، تمہارے دل میں ان آٹھ چیزوں کی محبت، ان آٹھ چیزوں کا پیار، ان آٹھ چیزوں سے لگاؤ، اللہ کی محبت سے آگے بڑھ گیا یا رسول کی محبت سے آگے بڑھ گیا یا اس کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں یہ آٹھ چیزیں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب بن گئی، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. پھر اس بات کا انتظار کرو کہ رب ذوالجلال اپنا حکم نافذ کر دے، اپنا امر نازل کر دے، اپنے حکم کو لے آئے. حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ اپنا عذاب اتار دے، اللہ اپنا حکم نافذ کر دے، اللہ اپنا عذاب نازل کر دے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت ان آٹھ چیزوں کی محبت اگر میرے دل میں اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں یہ آٹھ چیزوں کی محبت رچ بس گئی ہے، میں اولاد کی خاطر، والدین کی خاطر، بھائیوں کی خاطر اور بیوی کی خاطر، خاندان کی خاطر، برادری کی خاطر، مال کی خاطر، تجارت کی خاطر اور اپنے گھر کی خاطر اگر اپنے اللہ کو اور اپنے رسول کو ناراض کر بیٹھا ہوں تو میں اپنے عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہوں. میری یہ روش، میرا یہ کردار، میرا یہ رویہ وہ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اگر ان آٹھ چیزوں کو میں نے ترجیح دے دی، ان کو آگے کر دیا، ان کو مقدم کر دیا، ان سے پیار کو بڑھا دیا، اپنے رب اور رسول کو ناراض کر دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، رب کی محبت کو پس پش ڈال دیا، پیغمبر کے طریقے کو ترک کر دیا، رسول کے منہج کو فراموش کر دیا، پھر یاد رکھو کہ میں اپنے اللہ کو عذاب کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ اب تو اپنا فیصلہ کر لے جو تم کرنا ہے. جب لوگوں کے کردار اس طرح ہوا کرتے ہیں، جب لوگ اپنی ڈگر چینج کر لیتے ہیں، جب لوگ اپنے رویے تبدیل کر لیتے ہیں، جب لوگ کتاب کا راستہ چھوڑ لیتے ہیں، جب لوگ اپنے اللہ کی محبت کو سینوں سے نکال دیتے ہیں، جب لوگ اپنے رسول کے پیار کو دل سے دور کر دیتے ہیں، پھر رب ذوالجلال سے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، پھر عذاب اور پتھروں کی بارش کی توقع رکھنی چاہیے. پھر سیلاب بھی آئیں گے، پھر زلزلے بھی آئیں گے، پھر طوفان بھی آئیں گی، پھر آندھیاں بھی آئیں گے، پھر اللہ اکبر کبھی مصیبتیں اور کبھی مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، پھر کبھی بجلی کا بحران بھی آئے گا، پھر سینکڑوں لوگوں کے لاشیں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے گا جب تو اپنے اللہ اور اپنے رسول کی محبت کو پیچھے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہ عذاب، یہ سیلاب، یہ پانی، یہ دریا اپنے کناروں سے باہر نکل رہے ہیں، یہ پانی بکھر رہا ہے، یہ تباہی بربادی کا سبب بن رہا ہے، یہ فصلوں کو تباہ کر رہا ہے، یہ کپاس کی فصل کو لے رہا ہے، یہ دھان منجی کی فصل کو گلا رہا ہے، یہ کمال کی فصل کو خراب کر رہا ہے، یہ گندم کو اڑا رہا ہے، یہ بارشیں آتی ہیں، مکان گر جاتے ہیں، لوگ مچھروں سے دوچار ہوتے ہیں، لوگ بیماریوں میں پھنس جاتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک مومن کے ایمان کے اندر واجب کا درجہ رکھتی ہے.
جب یہ محبت، جب یہ واجب چھوٹتا ہے، جب محبت کمزور ہوتی ہے، جب اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے، جب رسول کی شریعت چھوٹتی ہے، جب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک ہوتی ہے، جب آپ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جب آپ کے طریقے کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، جب اس کی کتاب کو عمل کرنے کی بجائے اسے کچھ ڈال دیا جاتا ہے، جب اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے سیکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوا کرتا، میں تو چند ڈنگوں کی خاطر، مال دنیا دولت کی خاطر، اولاد بیوی بچوں کی خاطر سب کچھ کو چھوڑ کے جب ان چیزوں کو ترجیح دے کے بیٹھتا ہوں، اللہ کہتے ہیں کہ پھر تو میری نعمتوں کے لائق نہیں، میری رحمتوں کے لائق نہیں، پھر تو میرے عذاب کے لائق ہے۔ جب تو نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا ہے، جب تو نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا تھا، جس راستے میں تجھے چلایا تھا، جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، جو ڈیوٹی تیری لگائی تھی، جو ذمہ داری تیری عائد کی تھی، جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا، جب تو نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، پھر ہم سے خیر کی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کبھی سوچے گے میرے بچے حلال کھاتے ہیں کہ حرام کھاتے ہیں؟ میری کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے؟ میری نمازیں چھوٹتی ہیں کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ میری دل میں 5 نمازیں ترک ہوتی ہیں کہ رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ میرے روزے چھوٹتے ہیں کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ میں جھوٹ بولتا ہوں کہ مارے پکڑ تو نہیں لے گا؟ میں اپنے حبیب کی سنتوں کو پامال کرتا ہوں، اس کو چہرے سے اتار کے گندی نالی میں پھینکتا ہوں، اسی نالی میں اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میرے چہرے کے بال بھی چلتے ہیں، اسی نالی میں میرا پیشاب بھی چلتا ہے، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی رحمت آئے گی۔ ہم نے تو اپنی رحمت کو، رب کی رحمت کو اپنے سے دھکیل دھکیل کے پیچھے ہٹایا اور دور کیا ہے، اپنی بدعمالیوں کے ذریعے، اپنی بدکرداریوں کے ذریعے، اپنے برے رویے کے ذریعے، اللہ کی حدود کو توڑنے کے ساتھ، اللہ کے احکام کو مروڑنے کے ساتھ ہم نے اپنے اللہ کی رحمت کو پیچھے دھکا دے دیا ہے۔ جو رحمت آ رہی تھی ہم نے اس کو اٹھا لیا تھا، وہ کام کرنے تھے جس سے رحمت آ رہی تھی، جس سے سکون ملنا تھا، جس سے عزت ملنی تھی، جس سے شان ملنی تھی، جس سے مقام ملنا تھا، جس سے دنیا میں بھی عزت کے دروازے کھلنے تھے، جس سے دنیا میں رحمت چھوٹنی تھی، آ رہی تھی، رحمت آ رہی تھی، ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اس کام کے لیے میرے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی رحمت کا سبب بنتے، چھوٹے چھوٹے کام اللہ کی رحمت کا سبب بنتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچے بھی؟ بڑا چھوٹا سا کام ہے، جب ایک مسلمان کو ملے اس کو السلام علیکم کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، میرے آپ کے نبی نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو السلام علیکم کہیے۔ آپ کے مسلمان بھائی نے آپ کو سلام کہا، اس کے سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم امن میں آ جائے، السلام علیکم تم محفوظ ہو جائے، السلام علیکم اللہ تجھ کو اپنی حفاظت میں لے لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تیرے اوپر اپنی رحمت نازل کر دے، وبرکاتہ اللہ تجھے اپنی برکتوں میں شامل کر لے۔ جب مسلمان کو ملنا تھا، یہ تین دعائیں دینی تھی، سلام کہنا تھا، یہ پورا جملہ کرنا تھا، اللہ کی طرف سے سلامتی بھی ملنی تھی، رحمت بھی ملنی تھی، برکت بھی ملنی تھی، ہم نے اس کام کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ کبھی ہم نے یہ شعور نہیں لایا، ہم السلام علیکم السلام علیکم جب دیکھا دکھائی لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن کبھی اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ میں اپنے منہ سے کیا بات کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، کس کے لیے مانگ رہا ہوں، مسلمان بھائی کے لیے سلامتی مانگ رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اگر تیری یہ دعا قبول ہو جاتی، تو سچے نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ نبی کریم کی سنت کو سمجھ کے اور آپ کا طریقہ سمجھ کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کے، کاش کہ تو دعا کرتا اور ہمیں مسلمان کا بیڑا پار ہو جاتا۔ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اس کو بیماری آئے گی، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اس کو مصیبت آئے گی، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اس کو دکھ آئے گا۔ یہ سلامتی کا راستہ تھا، سنت طریقہ تھا، ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے رحمت کی کام چھوڑ دی۔ رسول کریم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص نماز پڑھتا ہے،
اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے جے نماز پہ انتظار کرتا ہے اور باوجود جتنی دیر تک اپنے مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، آسمان سے ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ اے اللہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ تیرا بندہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کے، اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے، اپنی ساری انشغالات مشغولیات کو ترک کر کے یہ تیری عبادت کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے دربار میں اپنا سر ٹیکنے کے لیے اور تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ تیرے گھر میں آ کے بیٹھا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس بندے کو معاف بھی کر دے اور اس بندے کو اپنی رحمت بھی نازل کر دے۔ رحمت دینے کا طریقہ تھا کہ نہیں تھا؟ نبی کریم نے فرمایا تھا رحم اللہ عمران صلی قبل عصر اربعہ، اللہ اس بندے پہ رحم کرے، اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، جو عصر کی نماز سے پہلے، عصر کی نماز، فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ادا کرتا ہے۔ نبی کریم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے اوپر کیا کرے؟ لیکن یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ میرے ماحول میں، میرے دامن میں، میری زندگی میں، میرے گھر میں، میرے بال بچوں میں، جب میرا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے رسول کے مطابق زندگی گزارنی۔ فرسٹ چوائس، سب سے پہلی پسند یہ ہوتی کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو سکتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو سکتا ہے۔ میرے لیے سب سے قیمتی سرمایہ میرے رب کی محبت، میرے رب کا پیار میرا قیمتی سرمایہ۔ جب یہ میرا نقطۂ نظر ہوتا اور یہ میرا ویو اور میرا خیال ہوتا، میرا نقطۂ نظر ہوتا، میری سوچ کا پہلا زاویہ یہ ہوتا کہ میں نے اپنے اللہ کی محبت کو کس طرح پانا ہے، کس کس کام سے، کس کس عمل سے، کس کس طریقے سے میرے رب کا پیار مجھ کو مل سکتا ہے۔ اگر یہ میرا ہدف ہوتا تو آج اللہ سے دوری کی یہ کیفیت نہ ہوتی جو ہو چکی ہے۔ آج بدنمالیوں کی، غفلت کی، فرائض کو چھوڑنے کی، واجبات کو ترک کرنے کی، اور آج میری جو حالت ہو چکی ہے مختلف پریشانیوں مصیبتوں میں اٹکا ہوں، اس کی بنیادی وجہ کہ میرے اپنے رب کے ساتھ پیار جو تھا وہ پیار کا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یاد رکھو کہ اس دنیا میں ایک مومن کے سینے میں اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت رکھنا ضروری اور واجب ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اس گوشت کے لوتھڑے میں کسی کی سمانی چاہیے تو کس کی محبت؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوا کرتے ہیں، جو ایمان والے ہوا کرتے ہیں، جن کے سینوں میں ایمان کی نعمت موجود ہوا کرتی ہے، جن کے دل ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوا کرتے ہیں، جن کا دل ایمان کی نعمت سے معمور ہوا کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ شدید محبت ہوتی ہے تو کس کی ہوتی ہے؟ لیکن آج دیکھیں اس وقت میرے دل میں اپنے اللہ کی کتنی محبت ہے، ہر آدمی اپنے گریبانوں کو ڈال کے دیکھے۔ رب کی محبت ہوتی، اللہ کا پیار ہوتا اور وہ پیار مضبوط ہوتا، وہ تعلق قوی ہوتا تو پھر یقیناً میں اپنے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں پیچھے پھر نماز سے غیر نہ ہوتا، پھر خیانت نہ کرتا کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ مدیر نہیں، مراقب نہیں، نگران نہیں، کفیل نہیں، فلاں نہیں، انسان نہیں، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر چارپائی پہ پڑے مجھ کو چین نہ آتا، اذان سننے کے بعد پھر اپنی چارپائی پہ اپنے گھر میں مجھ کو سکون نہ ملتا۔ جب مجھے یہ احساس ہوتا کہ میں جس رب پہ ایمان رکھتا ہوں وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی ٹھیک نہیں، وہ خوب سننے والا بھی ہے، خوب دیکھنے والا بھی ہے، وہ میری حرکات و سکنات کو دیکھتا بھی ہے، وہ میرے اقوال کو سنتا بھی ہے، میری باتوں کو خوب سنتا بھی ہے، جو چیز میری زبان سے نکلتی ہے اس کو خوب سنتا ہے، جو عمل میرے جسم سے سرزد ہوتا ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، وہ میری حرکت کو بھی دیکھتا ہے، میری زبان کی حرکت کو، میرے کان کی حرکت کو، میری آنکھ کی حرکت کو، وہ رب دیکھنے والا ہے، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خوف اور یہ ڈر میرے ذہن پہ سوار ہوتا تو آج بدعملی کی یہ کیفیت نہ ہوتی۔
اللہ کہتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، محمد کریم اپنے ان ساتھیوں سے، ابو بکر، عمر سے، عثمان و علی سے، سعد و سعید سے، طلحہ و زبیر سے، انصاریوں مہاجروں سے یہ بات ان کو کہہ دیجئے، ان کو یہ سبق بھی پڑھا دیجئے، جہاں آپ ان کے عقیدوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو توحید سے روشناس کرواتے ہیں، ان کو اپنی سنت بتاتے ہیں اور اللہ کا دین بتاتے ہیں، دین کے مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ان کو بتا دیجئے، قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے خاندان کے لوگ، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہاں تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری تجارت اس کے گھاٹے کا ڈر تمہارے ذہنوں پہ سوار ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہاری رہنے کی جگہ، تمہاری بنگلے، تمہارے مکان، تمہاری بلڈنگیں، اس میں تم رہتے ہو، سکون پکڑتے ہو، جس سے اوپر دل سے تم محبت کرتے ہو اور جن پر تم راضی ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ کے رسول کی محبت سے آگے بڑھ گئی تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ جو ان چیزوں کی محبت کو، اللہ کی محبت پر غلبے کو، عذاب الہی کو دعوت دینا سمجھتے تھے، ان کی سیرت آپ لوگوں کے سامنے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی، طلحہ زبیر، سعد و سعید، اگر ان لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی ہیں تو خالی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی نوبت نہیں کی۔ ان لوگوں نے قربانی دی، انہوں نے اپنی محبت کو پانی دیا، مال چھوٹا چھوڑ دیا، گھر چھوٹا چھوڑ دیا، اولاد چھینی چھوڑ دی، بیوی چھین لی چھوڑ دی، اللہ اکبر، جان قربان ہونے لگی تو کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آج ان کے تذکرے، ان کا ذکر، ان کے واقعات ہم دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ آج اپنے ایمان کو سہارا دینے کے لیے اور اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے اور اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ان کے قصے، ان کے واقعات ہمارے لیے ماڈل اور نمونے بن گئے۔ آج ان کے قصے پڑھ کے ہم اپنے آپ کو سہارا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مساخین کی طرح اپنے کمزور بیمار جسموں کو کھڑا کرنے کے لیے آج ان کا تذکرہ کر کے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں۔ یہ عظمت، یہ مقام ان کو ملا تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اللہ کی محبت کو کمزور نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کی ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا جب تک اس نئے دین کو چھوڑ نہیں دے گا تب تک میں بھوکی پیاسی دھوپ میں کھڑی اپنی جان قربان کر دوں گی، اور کل قبیلے کے لوگ تجھے کہیں گے یہ وہ سعد ہے جس نے اپنی ماں کو بھوکا اور پیاسا دھوپ میں کھڑا مروا دیا تھا۔ کل تیرے لیے یہ عار اور عیب کے طور پہ یہ قصہ بیان کیا جائے گا۔ لوگ سالوں تک اپنی اولادوں کو سنائیں گے کہ یہ وہ سعد ہے جس نے اللہ کی محبت میں اور اس نئے دین کی خاطر، اس نئے نبی کی خاطر اور اس پیغمبر کی شریعت اور دین کی خاطر اس نے اپنی ماں کو بھوکا اور پیاسا دھوپ میں کھڑا مروا دیا تھا۔ کل یہ لوگ عار اور عیب کے طور پہ تیری سیرت میں ذکر کریں گے، جب تک وہ اس نئے دین کو نہیں چھوڑتا میں بھوکی اور پیاسی دھوپ میں کھڑی اپنی جان قربان کر دوں گی اور موت گوارا کر لوں گی، مر جاؤں گی اور تیرے لیے یہ عیب کافی ہو جائے گا۔ کیا کیا؟ اسلام چھوڑ دیا، توحید چھوڑ دی، اللہ کی محبت چھوڑ دی، نبی کریم کی نبوت کی گواہی چھوڑ دی۔ واللہ اس کے یہ الفاظ آج میرے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہیں۔ فرمایا اماں تو مجھے ایک جان کی دھمکی دیتی ہے، مجھے ایک جان کے مر جانے کی دھمکی دیتی ہے، تو مجھے ایک جان کے مرنے کا الٹیمیٹم دیتی ہے کہ مر جاؤں گی، کل تجھے لوگ آگ اور عیب کے طور پہ ذکر کریں گے۔ میری موت کو یاد رکھ، لو کانت لک مئۃ نفس، تو مجھے ایک جان سے کہتی ہے، اگر تیری 100 جانیں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے جسم سے دھوپ میں کھڑا بھوکا اور پیاسا نکلتا ہوا تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اپنے اللہ اور اپنے رسول کی محبت کو سینے سے نہیں چھوڑا۔ یہ لوگ تھے۔ ہم تو باپ کی خاطر جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ہمیں پتہ ہے کہ کام شرکیہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عمل شرکیہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عمل بدعت کا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عمل سے اللہ
کرنا ہے ہم کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ میرے نبی کی مخالفت ہے، نبی اور نبی کے دین کی شریعت کی مخالفت ہے. باپ کہتے ہیں تیری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، یہ تو عمر ہے تیری داڑھی رکھنے کی. ماں کے کہنے پہ، باپ کے کہنے پہ تم کو بوڑھا ہو چلا دی، ابھی تو تم نوجوان ہے، ماں کے کہنے پہ داڑھی منہ کے نیچے رکھ دی. کسی مجلس میں نوجوان موجود ہے، نوجوان نے داڑھی رکھی، اللہ کا حکم سمجھ کے، نبی کی سنت سمجھ کے، ماں بیوی نے ناراضگی کا اظہار کر دیا کہ تم نے داڑھی رکھ لی. جن کے دلوں میں اللہ کی محبت رچ بس جایا کرتی ہے، جن کے سینوں میں اللہ کا پیار آ جایا کرتا ہے، جن کے دل اللہ کی محبت سے بھر جایا کرتے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی. قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ حضرت زید بن حارثہ کو، حضرت زید بن حارثہ کو، یہ وہ ایک صحابی ہے پورے صحابہ کرام میں سے، یہ ایک شخص ہے پورے صحابہ کرام میں سے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ اس ایک آدمی کا نام قرآن مجید میں اللہ نے نام کے ساتھ اس کا بیان کیا. ابو بکر صدیق السابقین الاولین میں ہے، مردوں میں سے پہلے مسلمان ہیں. خدیجہ الکبریٰ عورتوں میں سے پہلی مسلمان عورت ہے. علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم وہ بچوں میں سے پہلے مسلمان ہیں. یہ عظمت اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر نام ان لوگوں کا مذکور، اگر نام کا ذکر ہے، نام کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. تو حضرت زید بن حارثہ جب بکتے بکاتے مکہ کی منڈی میں پہنچے، حضرت خدیجہ نے ان کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جب نبی کریم سے شادی ہوئی تو اپنے اس غلام کو رسول کریم کے سامنے بطور گفٹ پیش کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے دیا. ہدیہ دینے کے بعد کہ زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، پیارے حبیب نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا. یہ زید اللہ کے رسول کے ساتھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے علاقے کا کوئی آدمی حج کرنے کے لیے آیا، اس نے دیکھا کہ زید تو مکہ میں ہے، واپس اپنے قبیلے میں گیا تو اس کے باپ کو بتایا کہ تیرے بچے کو جو کئی سالوں سے گم ہے ہم نے مکہ میں دیکھا ہے. باپ اور چاچا اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آتے ہیں، اپنے بیٹے کو، سگے بیٹے کو لینے کے لیے آتے ہیں. رسول کریم سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا پتر ہمارا بیٹا ہے اور آپ کے پاس رہ رہا ہے، اگر اس کو آپ اجازت دیجئے ہم اس کو واپس لے چلتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا بیٹا ہے، اس کو لے جانا چاہتے ہیں تو لے جاؤ، مجھے کیا اعتراض ہے. سگا باپ اور چاچا، غلامی کی زندگی، باپ لینے کے لیے آیا، حقیقت میں غلام نہیں تھے، قبیلہ غلاموں کا قبیلہ نہیں تھا. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا چلے واپس چلتے ہیں. بیٹا سگے باپ کے سامنے جانے سے انکار کر دیتا ہے کہ جو محبت نبی کریم کی گود میں ملی ہے وہ مجھے باپ کی گود میں ملنے والی. خونی رشتے کی پرواہ نہیں کی، نسبی رشتے کی پرواہ نہیں کی، خاندانی رشتے کی پرواہ نہیں کی. رسول کریم کا کلمہ پڑا ہے، رسول کریم کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے، آپ کے دین پہ آ چکا ہے، اور آپ کی محبت سینے میں سما چکا ہے، اور آپ کی محبت ایسی سمائی ہے کہ اپنے سگے باپ اور چاچے کی محبت کو پیچھے کر دیا، لیکن نبی کریم کی محبت کو پیچھے. چاچا کہتا ہے کہ بھیا، اپنے بھائی سے کہتا ہے بھیا اگر یہ غلامی کی زندگی کو آزادی پہ ترجیح دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، چھوڑ اس کو رہنے دیجیے. باپ بیٹا چھوڑ کے چلے جائے. رسول کریم کی محبت نے غلامی کو برداشت کر لیا، قبول کر لیا آزادی کے مقابلے. بات سمجھ آ گئی کہ اگر اس شخصیت سے تعلق ٹوٹتا ہے، یہ راستہ چھوٹتا ہے، نبی کریم کی دین کا راستہ چھوٹتا ہے تو زندگی ساری برباد ہو جائے. مصعب بن عمیر کی ماں جو اپنے بیٹے کے نخرے برداشت کرتی تھی، اپنے بیٹے کو مرضی کا سوٹ پہناتی تھی، جو مکے کی منڈی میں قیمتی لباس اپنے بچے کو لے کے رہتی تھی، جب مکے سے یمن کو قافلہ روانہ ہوتا تھا اور اپنے بچے کے لیے اسپیشل آدمی روانہ کرتی تھی کہ یمن کی منڈی میں سب سے قیمتی لباس تمہیں مصعب بن عمیر کے لیے لے کے آنا ہے. جب مکہ کی منڈی سے شام کو قافلہ چلتا تھا، مصعب کی ماں اپنے اس قافلے کے ساتھ اپنے غلام اور نوکر کو بھیجتی تھی کہ شام کی منڈی میں جو سب سے قیمتی لباس ہوتا تمہیں
مصعب بن عمیر کے لیے خریدا ہے. اس ناز و نخرے سے کرنے والا، اس ناز و نعمت میں کرنے والا، اتنے مال کیے دیر میں لینے والا شخص اللہ اکبر کبیرہ، جو ایک مرتبہ لباس پہنتے تھے دوبارہ اس کے پہننے کی باری نہیں آتی تھی. جب گلی میں چلتے تھے تو خوشبو اتنی قیمتی لگا کے چلتے تھے کہ دیر تک گلی میں خوشبو باقی رہتی تھی. یہ شہزادہ ہے، مکہ کا شہزادہ ہے مصعب بن عمیر. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، محمد کریم ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام ایمان لے کے آئے ہیں. رسول کریم کی باتیں سنتے تھے کہ ایک دن اللہ کے نبی کی مجلس میں گئے، بس ایک مجلس نے زندگی تبدیل کر دی. عالم کفر سے عالم اسلام میں آ گئے، کفر کی دنیا کو چھوڑ کے اسلام کے راستے میں آ گئے، جہنم کی زندگی کو چھوڑ کے جنت کی زندگی میں آ گئے. مصعب بن عمیر گھر واپس پہنچے، حیران و پریشان. ماں دیکھتی ہے کہ بیٹے کے چہرے پہ وہ آثار نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں پشیمان ہوتی ہے. ماں کو پتہ چلتا ہے کہ رات کو یہ محمد کریم کی مجلس میں تھا. ماں ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ اگر تو نے اس نئے نبی کا دین قبول کر لیا پھر یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا، یہ جو تیرے پاس گھر مکان ہے، یہ جائیداد اور یہ پراپرٹی جو تیرے نام رہنے والی ہے، ہمارا بیٹا ہے اور ہمارا رشتہ جگر ہے، یہ مال تیرے حصے میں آنے والا ہے. اگر تم نے نئے دین کو ترک نہ کیا اس سب کچھ سے تجھے معلوم کر دیں گے. وہ ماں کتنی محبت کرتی ہوگی اپنے بیٹے کے ساتھ، جو اپنے بیٹے کے اتنے نخرے برداشت کرتی تھی. ماں نے 3 دن تک کمرے میں بند کر دیا اس کو اس غصے کے اندر کہ میں اس سے اتنا پیار کرتی ہوں، میں نے اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا ہے، میں نے اس کی ہر مرضی کو پورا کیا ہے. ہمارا مال، ہماری دولت اور ہماری اللہ اس کی خدمت، اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اس نے ہماری ناک پاکی بھی رکھی، اس نے کفر کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے ایک اللہ کی محبت کو سینے میں بسا لیا ہے، اس نے محمد کریم کی محبت کو دل میں گرا دے لی ہے. 3 دن کے بعد پھر دیکھا کہ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. چھین لیا، سب کو چھین لیا، مال بھی چھین لیا، دولت بھی چھین لی، مال کے راز سے آگ کر دیا. وہ دولت جس کے اوپر کبھی نخرے سے پلتے تھے سب کچھ سے معلوم کر دیا گیا. حتیٰ کہ وہ لباس جو حضرت مصعب بن عمیر نے زیر تن کیا ہوا تھا اور پہنا ہوا تھا، ماں نے وہ لباس بھی اترا دیا کہ یہ لباس تیرا نہیں، ہمارا لباس. آج ہمارے مسلم نوجوان، غیر مسلم نوجوان جب ان کو اسلام کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے، آپ کے سامنے کئی ہندو، غیر مسلم، عیسائی جب اسلام کی حقانیت کو جانتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہیں تو پھر باپ کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت، جلال کی محبت رکاوٹ بن جاتی ہے. اوہ اسلام قبول کر لیا تو سب کچھ چھین جائے. لیکن جس کو پتہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے بڑی ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے، وہ رب ناراض ہو گیا تو مال دولت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. وہ اللہ ڈوٹ گیا تو پھر اللہ کے عذاب سے یہ دنیا کی دولت کے بعد کی محبت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. پھر ساری دنیا بھی قیامت کے دن رب کے پیار کو واپس لینے کے لیے خرچ کروں گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. جن کو یہ پتہ ہوا کرتا ہے کہ سب سے قیمتی دولت وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار ہے، ورنہ ان چیزوں کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بناتے. چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا کپڑے کا، ٹاٹ کا، تو وہ اپنے سطر کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا. ماں کو وہ لباس تو قیمتی لباس کا اتار کے دے دیا. ماں لے تو یہ لباس، ہمیں تیرے لباس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایمان بچتا ہے اس چھوٹے سے ٹکڑے اور چھوٹی سے اس ٹاٹ کے ساتھ بھی اور اس چادر کے ساتھ، پرانے چادر کے ساتھ بھی، تو میرے لیے ایمان کی نعمت سب سے قیمتی نعمت ہے. میں اللہ کی محبت کو ان مال و دولت پہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. نبی کریم کی مجلس میں آئے، اللہ کے نبی ماں نے سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ سے آگ کر دیا ہے، جلال سے آگ کر دیا اور سب کچھ لے لیا ماں نے، حتیٰ کہ لباس میں دھوا دیا ہے. بس یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا ہے جس سے اپنا سطر ڈھانپ کے آپ کی مجلس میں. بات سمجھ آ گئی نا؟ وہ تو نو مسلم تھے، بات سمجھ گئے. آج ہماری زندگی کے 40 سال بیت گئے، 60 سال بیت گئے، لیکن ابھی تک ہم کو بات کی سمجھ، اگر بات کی سمجھ آئی ہوتی تو پھر سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کی محبت ہوا کرتی. ہم تو ظاہری پوچھ کو، ظاہری شوشا کو بنانے کے لیے، چہرے میں اپنے آپ کو خوشنما بنانے کے لیے، اچھا لگنے کے لیے اور اپنے آپ کو نوجوان ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ قوت دینے والا کون. داڑھی مونڈنے میں قوت، حسن تیرا داڑھی مونڈنے میں رکھا ہے، یہ ہمارا معیار ہے. بیوی ناراض ہو جائے گی، باپ ناراض ہو جائے گا، ماں ناراض ہو جائے گی،
اور تیری ماں اور تیرے باپ اور تیری بیوی کا دل تیرے اللہ کے ہاتھ میں حیوانات کیوں؟ اس دل کو تیرے لیے محبوب بنانے والا کون ہے؟ جب اللہ تیرے سے راضی ہے ساری دنیا بھی تجھ سے ناراض ہو جائے تجھے پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دلاسا دیا، تسلی دی، اسلام کا پہلا معلم بنا کے مدینہ روانہ کیا۔ اس سمے عمیر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، مدنیوں کو قرآن پڑھاتے تھے، انصاریوں کو دعوت دیتے تھے، خزرج اوس کے قبیلے کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، بنو نذیر بنو قینقاع یہودی قبیلوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے۔ آپ کے مدینہ آنے تک یہ پہلا داعی اسلام کی دعوت دیتا رہا۔ سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، بڑے بڑے سردار ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، جنگ احد کا مسئلہ ہے، جنگ احد کا مرحلہ ہے، اللہ کے نبی جب شہداء کو دفنانے لگتے ہیں، ان میں سے ایک نعش حضرت مصعب بن عمیر۔ یہ دنیا کا مالدار شخص تھا، دنیا کا مالدار شخص تھا، لیکن اپنے رب کی محبت پہ سارے مال کو پاؤں کی نوکر پہ اور پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا اور سب کچھ کو چھوڑ دیا، اللہ کی محبت کو آگے کیا۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے مصعب بن عمیر کا، اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس چادر میں حضرت مصعب بن عمیر کو دفنانے لگتے ہیں، وہ چادر اتنی چھوٹی ہے کہ جب سر کو ڈھانپتے ہیں تو قدم ننگے ہوتے ہیں، جب قدموں کو ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے۔ اب آپ کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم کہتے ہیں کہ وہ چادر ان کے سر کی طرف ڈال دو اور ان کے قدموں کے مدینے کا وہ گھاس ڈال دو ان کی قبر کے اندر اور اس سے ان کے قدموں کو چھپا دو۔ یہ دنیا کا شہزادہ، دنیا میں مال و دولت سے پلنے والا، ماں اور باپ کی محبت کو پیچھے چھوڑتے ہوئے رب اور رسول کی محبت کو آگے کرتے ہوئے زندگی گزار کے جاتا ہے، شہداء کی صف میں کھڑا ہو کے جاتا ہے اور اپنے آپ کو کامیاب کر کے جاتا ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، باپ کی محبت آڑے نہیں آیا کرتی۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ ایک جنگ کے موقع پہ اس نے مہاجر مسلمانوں کے بارے میں چند جملے بولے اور وہ جملے اتنے ناگوار تھے جو نبی کریم کے لیے ناقابل برداشت تھے، صحابہ کرام کے لیے ناقابل برداشت۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے اپنے آپ کو چونکہ انصاری کہلاتے تھے اور وہ مدنی تھے، اور اس نے مہاجروں سے کہا کہ یہ ذلیل لوگ انقریب مدینہ سے ان کو نکال دیں گے۔ جب یہ جملہ اس نے بولا مسلمانوں کو، مومنوں کو بڑا گرام گزرا۔ کلمہ وہ تھا، کلمہ پڑا ہوا تھا، مسلمان تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا، لیکن دل کے اندر نفاق تھا۔ قافلہ واپس پڑ گیا، مدینے میں لوگ داخل ہونا شروع ہوئے تو مدینے میں مین دروازے پہ، مرکزی گیٹ پہ جہاں لوگ انٹر ہو رہے تھے، داخل ہو رہے تھے، وہاں ان کا سگا بیٹا، اس کا سگا بیٹا تلوار تھام کے کھڑا ہوتا ہے۔ لوگ گزر رہے ہیں، یہ تلوار تھام کے کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے۔ جب سگا باپ سامنے آتا ہے اور گزرنے لگتا ہے، تلوار کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیتا ہے کہ نہیں، تجھے مدینے میں داخل ہونے کی اجازت۔ کون ہے؟ کون ہے؟ باپ۔ روکنے والا کون؟ بیٹا۔ اب ذرا توڑیے اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کیسے ختم پاتی۔ بات سمجھ آ گئی تھی کہ نہیں، یہ باپ سے جو نسبی تعلق ہے یہ قیامت کے دن کام نہیں آنے والا۔ فلا انساب بینہم، قیامت کے دن آپس کے نسبی تعلق ٹوٹ جائیں گے۔ یہ باپ، بیٹا، بھائی، فلاں رشتہ دار، چچیرا بھائی، فلاں عزیز، چاچا، خالو، ماموں، یہ سب رشتے ٹوٹ جائیں گے قیامت کے دن، کوئی باقی نہیں رہے۔ کہتا ہے کہ تو نے مسلمانوں کو، محمد کریم اور اس کے ساتھیوں مہاجروں کو ذلیل کہا ہے، اپنے آپ کو عزت والا کہا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو ذلیل نہیں کہے گا اور مہاجروں کو عزت والا نہیں کہے گا تب تک تجھے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب تک یہ جملے واپس نہیں لے گا تب تک تجھے مدینہ داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ باپ کی محبت کو پیچھے کیا، اللہ کی محبت کو آگے کیا، رسول اللہ کی محبت کو آگے کیا اور بتا دیا کہ جب تک نبی کریم تجھ کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اور پیارے نبی
تجھے اجازت نہیں ہے تب تک تجھے مدینے داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور میں اپنی تلوار کے ساتھ تیری زندگی کا فیصلہ کروں گا جب تک تو اپنے اس جملے کو واپس نہیں لیتا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، آج ہم تو اولاد کی محبت میں سارے پارے کر جاتے ہیں نا، اولاد کی محبت میں سارے پارے، بہن چھوٹتی چھوٹ گئی، بھائی چھوٹتا ہے چھوٹ گیا، قریبی عزیز چھوٹتے چھوٹ گئی، باپ چھوٹتا ہے چھوٹ گیا، کس کے جو اولاد؟ یاد رکھیے اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپناؤکم اور تمہارے بیٹے۔ حضرت ابو سلمہ جب مکہ سے نکلنے لگے، ان کے ددھیال والوں نے، یعنی ان کے والدین نے ان کے سگے بیٹے کو ان کے ہاتھ سے چھین لیا، سسرال والوں نے ان سے بیوی چھین لی، ہجرت کا سوال مکہ چھوڑا، قوانین بیٹا دے دیا، بیوی کا بھی چھوڑ دی۔ اللہ کی محبت غالب تھی، اللہ کے رسول کی محبت غالب تھی۔ مکہ میں مال دولت جائیداد سب کچھ تھا، لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے اللہ کو خوش کرنے۔ جنگ احد کے اندر ایسے ایسے واقعات، ایک عورت کا باپ بھی قتل، بیٹا بھی قتل، خالد بھی قتل، بھائی بھی قتل۔ پوچھتی ہے اللہ کے نبی کا حال کیا ہے؟ آگے سے بندہ کہتے ہیں تیرا باپ قتل ہو گیا، پھر تیرا بھائی قتل ہو گیا، تیرا بیٹا قتل ہو گیا۔ کہتی ٹھیک ہے اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول کریم کی حالت کیسی ہے، اللہ کے نبی کی حالت؟ جب آپ کی خیریت کا پتہ چلتا ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی خیر و سلامتی کے ساتھ ہے تو مجھے اپنے بیٹے اور بھائی اور باپ کا غم نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے، بات کو سمجھ گئے اور اپنے اللہ کی محبت کو مال و دولت کی محبت اور رات کی محبت سے پیچھے نہیں چھوڑا۔ وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، برادری، قبیلے، علاقے، سب کچھ چھوڑ۔ بیوی چھینتی تو چھینتی، کوئی پرواہ نہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح اپنے سگے باپ کی گردن سر کان سے جدا کرتے ہیں، گردن اتارتے ہیں سگے باپ کی۔ دنیا میں جنت کی بشارت کے ٹکٹ ملے تو ایسے نہیں ملی۔ ابو بکر صدیق کا جب بیٹا ان کی تلوار کے وار کے نیچے آتا ہے، بیٹے نے کہا ابا جان آپ میرے وار کے نیچے آ چکے تھے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ باپ کہتا ہے کہ تو کفار کی صف میں تھا، میں محمد کریم کے غلاموں کی صف میں تھا، میں اللہ کی توحید والوں کی صف میں تھا، اگر تو میرے وار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے کبھی تجھ کو نہ چھوڑتا اور کبھی معاف نہ کرتا۔ ہم تو معمولی مال کی خاطر، معمولی دنیا کی خاطر، معمولی شوشہ کی خاطر ہم اپنے اللہ کی محبت کو قربان کر دیتے۔ یاد رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مجھے اور آپ کو ایمان کی مٹھاس تبھی مل جائے۔ اور اللہ آخر میں کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جب بندہ اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑتا ہے یا رسول کی محبت کو دھکیل دیتا ہے، وہ لوگ مومن نہیں رہتے، وہ فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان کے دامن پہ گناہ کا دھبا لگ جاتا ہے۔ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ جب رسول کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر ایمان کا مذہب نکل جاتا ہے، پھر فسق کا لفظ آ جاتا ہے، پھر وہ فاسق اور فاجر کہلاتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں سے بخاری کے حدیث ہے صلاۃ من کن فیہ، جس بندے میں 3 نشانیاں موجود ہیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ صلاۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس میں 3 چیزیں موجود ہیں، جو 3 کام کرتا ہے، جو 3 اوصاف سے متصف ہے، جس میں 3 عادتیں موجود ہیں، وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، اس کو ایمان کے اندر سکون ملتا ہے۔ رب کی مرضی پورا کرنے میں، اللہ کا حکم پورا کرنے میں، اطاعت کرنے میں، فرمانبرداری کرنے میں، نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں اس کو لذت آتی ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ چیزیں اس سے چھوٹتی ہے نا، نماز چھوٹتی ہے، اطاعت چھوٹتی ہے، فرمانبرداری چھوٹتی ہے، عبادت چھوٹتی ہے، قرآن کی تلاوت چھوٹتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کون آدمی ہے؟ فرمایا سب سے پہلا وہ شخص ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ
بھی مسئلہ ہوگا. ایمان کی لذت وہی محسوس کرتا ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ محبت رب ذوالجلال کی ہو, اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو, اور اس مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہو؟ اللہ کی. خالق ہونے کے اعتبار سے, مالک ہونے کے اعتبار سے, رازق ہونے کے اعتبار سے, وہ پالن خار ہے, وہ بنانے والا ہے, کائنات کا مالک ہے, موجد ہے میرا اور آپ کا. خالق ہونے کے اعتبار سے صرف اللہ کی محبت, اور پھر اللہ کی پیارا کرنا مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت اس کے دل میں ہو تو کس کی محبت ہو؟ اللہ کے. اللہ کے. ہم نے اس چہرے کو کس کی محبت میں صاف کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت میں, رسول کی محبت میں. اور خصوصاً میری حج میں جانے والے بھائی, ان کی درخواستیں آ چکی ہیں اور اس حدیث سفر پر روانہ ہونے والے ہیں, وہ اپنی اس محبت کو چیک کر لیں. کیا واقعی یہ محبت میرے اندر موجود ہے؟ اور کیا حج کرنے کے بعد یہ محبت باقی رکھوں گا؟ اگر مالک الملک نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے, پہلی ساری کوتاہیوں کو دھو دیا اور ساری خطاؤں کو معاف کر دیا, پہلی محبت کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا, تو کیا حج کرنے کے بعد میں دوبارہ اس قابل ہوں کہ میں اس محبت کو دوبارہ باقی رکھنے والا؟ اگر تو اس عزم کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ یہ عظیم سفر کرنے والا ہے تو پھر بڑا مبارک سفر ہے. اور میرے عزیزوں, آپ سے ہمدردی کرتے ہوئے میں آپ سے درد دل کے ساتھ یہی اپیل کروں گا کہ خدا جو ابھی تک اس محبت سے معلوم ہے, اپنے خالق کی محبت اور اپنے نبی کی محبت سے, خدا اپنی زندگی کے اوپر غور کیجئے. یہ زندگی آدھی زندگی ہے, معلوم نہیں کہ کب میں نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے, اس ساری دنیا کو ترک کر دینا ہے. میری اور آپ کی باری آنے والی ہے, کسی وقت ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے, یہ التحاد اور یہ بولتی زبانیں خاموش ہو جائیں گی. اس سے پہلے اللہ اکبر کبیرہ, مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اپنے اللہ کی محبت کو واپس لے آنا چاہیے. اور دوسری نشانی اس بندے کی جو ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے, دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو. جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی چیز پسند کرے تو اپنے لیے. موبائل خراب ہو گیا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ مسنگ کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ ہینگ کرتا ہو جاتا ہے, اب اس کی ایپ کو چھپا کے کسے بھیجتا ہے؟ کسے بھیجتے ہیں جی؟ بھینس کا تھن خراب ہے, اب اس کو بھیجتا ہے اپنے مسلمان, ایپ بتاتا ہے. وہ شخص ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا. جو چیز میرے لیے نقصان دہ ہے, جو میرے فائدے میں نہیں ہے, جو میرے لیے نقصان کا باعث ہے, جس کو میں اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا, وہ اپنے بھائی کے لیے کیا کر اس کو بھیج رہا ہے بغیر ہے پتہ ہے. وہ شخص کبھی ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا. پتہ ہے کہ اس کام میں مجھے خسارہ ہے, اس کام میں مجھے گھاٹا ہے, اور پھر وہ چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے تو لے لے یہ کام. اس کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے. وہ شخص کبھی ایمان کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا. بشہری کی زندگی بیکار زندگی گزار لے, آدمی فائدے کے لیے مر جائے گا لیکن ایمان کی لذت محسوس نہیں کرتا. اور تیسری نشانی یہ ہے وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. ایمان قبول کرنے کے بعد واپس کفر میں جانا ایسے سمجھتا ہے, ایمان قبول کرنے کے بعد, اسلام لانے کے بعد, مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کفر میں جانا ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کو آگ کے الاؤ کے اندر ڈالا گیا, آگ کے الاؤ کے اندر چھلانگ لگا رہا ہے. آگ اس کو جلا کے راک کر دے گی, اور کوئی شخص بھی آگ کے الاؤ میں چھلانگ لگانا دوبارہ. ایمان کے بعد کفر کو اختیار کرنا اس طرح سمجھے کہ میں نے اپنے آپ کو آگ کے الاؤ کے اندر ڈالا. جب آدمی کی یہ کیفیت ہو, اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اتنا ڈوبا ہوا ہو کہ اطاعت کے کام کو چھوڑنا اور نافرمانی کے کام پہ جانا اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے اندر گرنے کے برابر سمجھے, وہ شخص ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے. وہ شخص ایمان کی لذت کو. یہ تین نشانی ہیں اس بندے کی. اس میں سے پہلی نشانی وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے.
نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو مجھ سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری دنیا کی باقی مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ جب میرے اور آپ کے لیے مخلوق میں سے سب سے پہلا ہدف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقے کو، آپ کے بول کو، آپ کے الفاظ کو، آپ کی قول کو، آپ کی زبان سے نکلی مبارک باتوں کو اللہ میں چن چن کے اپنی جھولی میں جمع کروں اور اس کے اوپر عمل کروں اور اپنے لیے سہارا سمجھوں، اس وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا۔ آج دنیا میں 20 حدیثیں میرے کان کے اوپر گونجتی ٹکراتی گزر جاتی ہیں، لیکن میں کس سے مس نہیں ہوتا۔ 20 ایسے کام مجھے پتہ ہے کہ میرے رسول کے طریقے کے منافی ہیں، لیکن میں پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے احساس بھی نہیں کہ میں کتنی بڑی خیر سے محروم ہوں، ایک بندے کو پتہ ہوگا۔ ایک مطلب بے وقوفی کرے اور اس کو پتہ ہو کہ میں بے وقوفی کر رہا ہوں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم بے وقوفی بھی کرتے ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم بے وقوفی کر، جس کو پتہ ہو کہ بے وقوفی کر رہا ہوں وہ تو کبھی کبھار سمجھ جائے گا نا، کب تک بے وقوفی کرے۔ لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم بے وقوفی کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ بے وقوفی کرے۔ نقصان اپنا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کتنی خیر سے محروم رکھتے ہیں اپنے آپ کو، دین کو چھوڑ کے، فرائض کو چھوڑ کے، سنت کو ترک کر کے کتنا نقصان اٹھاتے ہیں ڈیلی کے حساب سے 20 سنتیں اور 20 طریقے اللہ کے نبی کے فرائض و واجبات اور سنتیں، سینکڑوں کے حساب سے ثواب میرے پاس سے گزر جاتا ہے اور مجھے وہ ثواب چھینے کی فکر، میں اپنے VCR پہ، اپنے فیس بک پہ، اپنے موبائل پہ، اپنے جناب یوٹیوب چینل کھول کر بیٹھا ہوں، مجھے پتا تھا۔ لیکن اس وقت سے پہلے جب میں ہاتھ بڑھوں گا اور حسد اور ندامت اختیار کروں گا اور کہوں گا ہائے افسوس کہ میں نے دنیا میں کچھ کمایا ہوتا، ہائے افسوس کہ مجھے دنیا میں واپس کر دیا جائے، ہائے افسوس کہ مجھے چند لمحات مل جائے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اپنا مال صدقہ کرتا ہوں اور میں صالح بن کے آتا ہوں، نیک بن کے آتا ہوں، متقی بن کے آتا ہوں، پرہیزگار بن کے آتا ہوں، مصطفیٰ بن کے آتا ہوں، مولوی بن کے آتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ لمحہ آنے سے پہلے جب میں حسرت اور ندامت کے ساتھ یہ کہوں گا لو ان لی کرۃ، کاش کہ اللہ مجھ کو لوٹا دے دنیا میں اور میں نیک بن کے ہوں، کاش کہ یہ لمحہ آنے سے پہلے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، ہم کو واپس دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں، ہم کو یقین آ چکا ہے۔ ان لمحات سے پہلے وقت ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھا لوں اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کی اطاعت پہ لے آؤں اور اپنے اللہ کی محبت کو مضبوط کروں، اپنے رسول کی محبت کو مضبوط کروں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پہ وہ عزیز اس سال حج پہ جانے والے ہیں، ان کو اکیلے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر میری مالک کی نظر انتخاب سنیدہ میں سینکڑوں افراد میں سے میرے اوپر پڑی ہے، اللہ نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے چنا ہے اور مالک نے مجھے منتخب کیا ہے اور مجھے یہ موقع ملا ہے، تو مجھے اپنے اللہ کے انتخاب کی قدر کرنی چاہیے، اپنے اللہ کی انتخاب اور چناؤ کی قدر کرنی چاہیے، اور مجھے اپنی یہ بہترین فرصت، سنہری موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، بہترین موقع، سنہری فرصت یہ مجھے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ